اذهبوا الى غیری، دوسرے کے پاس چلے جاؤ، دوسرے کے پاس چلے جاؤ. اب یہی تو جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اب یہی قوم بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی اور عریضہ پیش کرے گی. جو ہے رب کائنات کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا مالک مختار بنا کر کے بھیجا تھا. اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کوئی اختیار عطا فرمایا تھا کہ کسی نبی کو اللہ نے وہ اختیار نہیں عطا فرمایا تھا. یا رسول اللہ، ہم نے تمام انبیاء کرام کے پاس جا کر کے عرض گزار ہو کر کے کہا کہ ہماری شفاعت فرما دیجیے، لیکن تمام انبیاء کرام نے فرماتے ہوئے نظر آئے ہیں اذهبوا الى غیری. یا رسول اللہ، اب کسی طرف سہارا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کوئی بگڑی بنانے والا ہے تو وہ آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جب اپنے جو ہے امتیوں کے اس بخش جو ہے پکار کو اللہ کے رسول سنیں گے تو اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے انا لہا آؤ میں اسی کام کے لیے ہوں. اگر بتائے اس دن انبیاء جو ہے تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ یہ میری حکمت نہیں ہے، نہ ہماری دنیا کامیابی ہوگی اور نہ ہمارا آخرت کامیابی. نعرے تکبیر. یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ، زندہ باد. بہت خوب، سبحان اللہ. اگر وہاں پر اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے تو ہمیں سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. بے شک. اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں اس وجہ سے مبتلا ہیں. کہیں ہماری بیٹیاں ماری جا رہی ہیں تو کہیں ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. اس میں یہ غیر مسلموں کا جو ہے کوئی اس کو تعلق نہیں ہے. اگر میرے معنی سے میرا یقین اور میرا گمان یہ ہے کہ ساری کمیاں ہمارے اندر ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ تاریخ اٹھاؤ اور مطالعہ کرو کہ جب پہلے کے صحابہ کرام تھے، پہلے کے امتی تھے، اگر ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً بارش عطا فرما دیتا تھا. اگر کوئی جو ہے عاشق رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری دعا کو قبول کر لیتا تھا، اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا تھا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رو رو کر کے گر کے آتے ہیں، رو رو کر کے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اب ہمارے دل میں وہی قرآن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہماری پکار نہیں سنتا ہے. ان اللہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ سب کی پکار سنتا ہے، لیکن بس کمی ہمارے اندر آئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی جو ہے پیروی کرو، میری عبادت کرو، اس پر ہم کھڑے نہیں اتر رہے. اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. جی یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو نصیحت کے طور پر بتائی. جی بے شک. آج شادیوں میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر آج جہیز کا بہت بڑا ایک فتنہ. آپ یہ بتاؤ کہ جو باپ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے اپنے سگے بھائی کے لڑکے کے ساتھ اکیلا بھیجنا گوارا نہ کرے، وہ باپ اپنی جگر کے ٹکڑے کو نکال کر کے تمہیں عطا کر دیتا ہے، حالانکہ نہ تمہارا حسب و نسب جانتا ہے نہ تم سے اس کا کوئی رشتہ ہے، پھر بھی وہ باپ اپنے کلیجے کو نکال کر کے تمہیں عطا کر دیتا ہے. بتاؤ ایک باپ اس سے زیادہ کیا ہمیں دے سکتا ہے؟ اگر ہمیں جہیز
کے بدلے میں اور جو ہے یہ صرف بیٹی مل جائے یہی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ یہ بیٹی جب ہمارے گھر آتی ہے تو ایک شوہر کی بیوی بنتی ہے، اس کے بعد وہی عورت ایک ماں کی ایک بیٹے کی ماں بنتی ہے اور جس کے قدم کے نیچے جنت۔ کیا بات ہے، بے شک اب بتاؤ ماشاءاللہ۔ وہی بیٹی جب ہمارے گھر آتی ہے وہ جنت بن کر کے آتی ہے، جس جنت کے لیے ہم اور آپ دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں وہی جنت ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، اس کا حسب و نسب ہو نہ ہو، بس گاڑی میں ایک بلٹ چاہیے، ہے نا؟ حقیقت ہے نا؟ ارے میرے بھائی، میں نے صرف اپنے یہاں عوام کا جو مظاہرہ کیا ہے اس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم اور آپ ایک اپنی خود کی کمائی کی گاڑی لے کر کے راستے سے نکلتے ہیں تو لوگ یہ فخر سے کہتے ہیں دیکھو یہ اپنے جو ہے دم پر کما کر کے گاڑی خرید کر کے لایا ہے، تو وہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہی جب ہمیں جہیز میں ملتی ہے اور جب اس پر ہم سوار ہو کر کے نکلتے ہیں تو لوگ یہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے دم پر تو یہ خرید نہ سکا لیکن سسرال کے بل پر گاڑیوں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی دولت جو ہے باپ دیتا ہے وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیتا ہے۔ آپ حضرات سوچیں کہ جو باپ جو ہے اپنی بیٹی کو نازوں سے پالتا ہے وہی باپ وہ بیٹی کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا جو ہے بے رحم ہو گیا ہے کہ آج غریب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی رشتہ دار ان کا رشتہ لے کر کے نہیں پہنچ رہا ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جہیز نہیں ہے، دینے کے لیے کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، دینے کے لیے اس کے پاس زمینیں نہیں ہے، تو اس کی بیٹیاں آج بغیر شادی شدہ 40 سال میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا اس جو ہے غریب کا دل پھٹتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا ہوگا کہ اے پروردگار عالم تو نے دنیا کو دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اے اللہ تو نے بہت سے لوگوں کو دولت عطا فرمائی ہے، کاش رب کائنات میرے ہاتھ میں بھی کچھ دولت عطا فرما دیتا تو آج میری جوان بیٹی میرے گھروں میں بیٹھی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہمارے اندر کمی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اور میں موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی، کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اپنی امتیوں سے فرما دیجئے کہ اے میری امتیوں، اگر تم اللہ کو پیارا بنانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو تم فاتبعونی، تم میری اتباع کرو اور جو ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہارا محبوب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائے۔ آپ جائیے قرآن مقدس کھول کر کے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت مسلمانوں پر فرض فرما دی ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے محبوب کی جو ہے اطاعت نہیں کرتا ہے تو میں اس کے تمام اعمال کو اس کے منہ پر مارتا ہوا نظر آؤں گا۔ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام رشتہ دار اور تمام احبہ، تمام دوست و احباب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب بتاؤ، ہمارا اگر پوری رات عبادتیں کرے، پوری رات اپنے سر کو سجدے میں جھکا دے، پورے کے پورے سال روزہ رکھے، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دے، لیکن محترم حضرات جب بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی، جب ہم سے سوال کیا جائے گا، جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ